کرام کے ساتھ انہیں پکارنا اور انہیں یاد کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کہا کہ زندہ ہوں تب بھی یہ دعا کریں اور ماں باپ مر جائیں تب بھی ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے پروردگار تو ان پر رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا مستقل کرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو آیتیں ہیں اس کے بعد آخر کا ایک ٹکڑا اس آیت کا وہ حصہ غور سے دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا پروردگار تمہارے دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے۔ تھوڑا سا اس آیت کی تشریح میں مفسرین نے اس آیت کی مفہوم کو پانے میں بعض مفسرین نے بہت اہتمام کے ساتھ اس مفہوم کو پایا ہے اور اسے بیان کیا ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس کا بہت واضح مفہوم نہیں ملتا۔ جن مفسرین نے اس کا بہت اچھا مفہوم لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے وہ جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح ہو نیک ہو، فانہ کان للاوابین غفورا، تو وہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے توبہ اگر تم توبہ کرتے ہو تو توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ثابت ہوگا، تم پاؤ گے خدا تعالیٰ کو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری فطرت بنیادی طور پر صالح ہے، اگر تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو تو کبھی ان کی خدمت میں کمزوری واقع ہو جائے، کوئی فروگزاشت ہو جائے، کبھی تمہاری زبان سے غلطی سے کوئی بات نکل جائے، اگر ایسا کبھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور بخشش کرنے والا ہے۔ بنیادی طور پر تمہاری نیت کیا ہے، تمہارا مزاج کیا ہے اور تمہاری روایت کیا ہے، تم کیسے ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہو، یہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ۔ اگر تم جو ہے اندرونی طور پر بہت اچھے اور صالح اور ماں باپ کے لیے اچھی نیت رکھتے ہو، اچھا کام کرتے ہو، تو کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کبھی کوئی فروگزاشت ہو جائے، کبھی جو ہے معاملات میں سختیاں ہو جاتی ہیں اور کبھی گرمی پیدا ہو جاتی ہے گھر کے ایشوز میں اور معاملات میں، تو کبھی کوئی ایسی بات غلطی سے چوک سے نکل جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یہ مفہوم اس کا نکلتا ہے۔ یہ جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے سلسلے میں بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، لیکن بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزی مصنفین، غیر مسلم مصنفین نے ان آیتوں کے سلسلے میں بہت کچھ لکھا ہے اور بتایا ہے کہ اسلام والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے اس میں یہ آیتیں ماسٹر پیس ہیں، اور اسلام کی تعلیمات سے بڑھ کر اور اس سے احسن اور اس سے بہتر آیتیں یا تعلیمات دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں ملتے ہیں۔ بالخصوص ان مصنفین نے، جیسا کہ اسٹرگلنگ ٹو سرنڈر میں جیفری لینگ نے لکھا ہے، اور مسلم فرینڈز نام کی ایک کتاب ہے رولینڈ ملر کی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آج مغربی تہذیب اور ہمارا جو ملک ہے امریکہ اور یورپ، آج ہم جس پستی کے اندر شکاری خاندانی نظام میں اس مقام سے اگر دیکھتے ہیں تو اسلام بہت اونچا نظام دیتا ہے، بہت اونچا تصور دیتا ہے، بلکہ رولینڈ ملر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ صرف تصور نہیں دیتا، آج بھی دنیا بھر میں مسلم سماج کے اندر ماں باپ کی قدر و قیمت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ماں باپ کی خدمت جس طرح سے مسلمان کرتے ہیں، دنیا کے دیگر مذاہب کے اندر کمی اس کا تصور پایا جاتا ہے۔ اسے برملا اس کا اعتراف کیا کہ مسلمانوں کے اندر آج بھی یہ تصور بہت جیتا جاگتا تصور ہے اور والدین کی خدمت اور حسن سلوک کو کرتے ہیں۔ یورپ کا جو کچھ معاملہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں یا آج کی جو صورتحال ہے، والدین کی خدمت اگر نہیں کرتے، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، یہ سب اگر دنیا بھر میں کمی آ رہی ہے تو ان میں سے نمبر ایک تو یہ ہے کہ مغرب کے اندر جس طرح سے فیملی سسٹم بریک ہوا ہے، خاندانی نظام ٹوٹا ہے، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حرام کے بچے بہت زیادہ ہو چکے اور بچوں کو یہ پتا نہیں کہ ان کا باپ کون ہے، بچوں کو کیا معلوم، بلکہ ماں کو تک پتا نہیں کہ یہ کس کے نطفے سے پیدا ہوا، یہ کس کا بچہ ہے، یہ خود ماں کو نہیں معلوم ہوتا۔ جب بچے کو باپ نہ معلوم ہو تو چچا کیا معلوم ہوگا، دادا کیا معلوم ہوگا اور کیا رشتہ دار معلوم ہوں گے، اور بھائی کیا معلوم ہوگا، دوسرا بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو پتہ نہیں کس کے نطفے سے پیدا ہوا۔ تو مغربی تہذیب میں خاندانی نظام کے ٹوٹنے کے نتیجے میں بچے جو ہے حرام کے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، یا ان کے والدین لاپتہ ہوتے ہیں، یا پھر جو ہے سنگل پیرنٹ فیملی پایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں، اور آج بنگلور کے اندر بھی تصور آپ دیکھ سکتے ہیں، روزانہ کچھ نہ کچھ پیپر میں یہ بات پڑھنے کو ملتی ہے کہ ماں نے جو ہے بچے کو ہاسپٹل میں چھوڑ کر جو وہاں سے فرار ہو گئے یا ڈسٹ بن میں ڈال کر وہاں سے فرار ہو گئی۔ یہ مغرب کی وجہ سے یہ معلوم ہوا کہ بچے ہمارے لیے بوجھ ہو چکے ہیں۔ یہ تصور جیسے مغرب نے دیا ہے اس کے نتیجے میں بچے ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں، جیسے ماں باپ بچوں کو بوجھ سمجھتے ہیں تو بچے آگے بڑھ کر جو ہے ماں باپ کو بھی ایک بوجھ ہی سمجھتے ہیں۔ یہ گویا کہ ایک سرکل ہے، وشیش سرکل، جس میں بچے اور ماں باپ دونوں اس وقت اس گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پھر ٹی وی اور فلمز نے یہ درگت بنائی ہے، اور اس کے نتیجے میں بچے بچپن میں ان کے حقوق سے محروم اور ماں باپ جو ہے بڑھاپے میں ان کے حقوق سے محروم، دونوں اپنے حقوق سے محروم، اس لیے کہ ان کا جب حق دینا تھا تب بچوں کو نہیں دیا گیا، اور ماں باپ کو جب حق ملنا تھا تو ان کو وہ حق نہیں ملتا ہے۔ یہ اس وقت ہماری مغربی تہذیب کی دین ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، مغربی تہذیب کے اندر یہ عام ہے، اور بنگلور وغیرہ میں بھی آج بہت کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہومز فار دا ایجڈ، ہومز فار دا سینئر سٹیزنز، ہوم فار
دا ایلڈرلی پیپل، اس طرح کے ریٹائرمنٹ ہاؤسز، یہ بہت اچھے اچھے نام اصطلاحات دے دیے گئے ہیں، لیکن ان ناموں کے پیچھے جو قباحت ہے وہ یہ کہ والدین جب بڑھاپے میں آ جاتے ہیں تو وہاں جا کر ان آشرموں میں، ان اولڈ ایج ہومز میں جا کر پناہ لیتے ہیں، وہاں نرسز ان کی خدمت کرتے ہیں، اپنی جائیداد ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور آخری عمر میں اس ہوم سے، ایلڈرلی ہوم سے نکل کر ہاسپٹل چلے جاتے ہیں، وہاں وہ موت کا انتظار کرتے ہیں، ان کو پرانی یادیں، ماضی یاد آتی ہے، بچوں کو جو پیار سے محبت سے انہوں نے پالا تھا وہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں، اور اس وقت جس طرح سے مصیبت کی زندگی وہ بسر کرتے ہیں، ان سب کو وہ یاد کرتے ہوئے سسکیاں لے لے کر، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے ہیں، اور بچوں کی تمنا کرتے ہیں، لیکن بچے آنے والے نہیں، اور بچے آ کر ان کی خدمت نہیں کر پاتے۔ ایک نرس اگر خدمت کرتی بھی ہے تو بچوں کا پیار اور بچوں کی محبت کے برابر یہ نرسز کی خدمت نہیں ہو سکتی ہے۔ آج یہ حال امریکہ اور یورپ کا بھی ہے، اور آج ہمارے ہندوستان کے اندر بھی اس طرح سے ہومز فار دا ایج، ہومز فار دا ایلڈرلی پیپل بڑی تیزی سے یہ تصور آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اسلام کا جو تصور ہے وہ یہ کہ مغرب کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ مغرب کی جو ماڈرن سوسائٹی ہے وہ جو ہے یوتھ اورینٹڈ ہے، یعنی نوجوانوں کی طرف پوری تہذیب ہے۔ آپ دیکھیں بنگلور میں بڑے بڑے ہورڈنگز لگے ہوئے ہیں کہ آئی بلیو ان بنگلور بیکاز اٹ از ان مائی ڈی این اے، اور سب نوجوانوں کی تصویر دی گئی ہے، نوجوانوں کو لبھایا جاتا ہے۔ نوجوانوں سے ڈرائیون یہ سوسائٹی ہے، یوتھ ڈرائیون سوسائٹی ہے اور یوتھ اورینٹڈ سوسائٹی ہے۔ ہر طرف گانے بجانے، آرٹ، کلچر، میوزک اور مالس، بڑے بڑے شاپنگ سینٹر، سب یوتھ اورینٹڈ سوسائٹی ہے، ویسٹ کی سوسائٹی، جس میں بڑوں کا احترام، بڑوں کی قدر نہیں پائی جاتی۔ لیکن دنیا میں جتنے ریلیجیس سوسائٹی پائے جاتے ہیں وہ ریلیجیس سوسائٹی سب کے سب جو ہے وہ روایات پر مشتمل ہیں، روایات کی بنیاد پر چلتے ہیں، وہ یوتھ ڈرائیون نہیں ہوتے بلکہ ایلڈرلی ڈرائیون سوسائٹی ہوتے ہیں۔ بڑوں کی عقل مندی، ان کی دانش مندی، ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھا کر وہ سوسائٹی چلتی ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ کے جو صحابہ تھے ان میں سے بڑی اکثریت نوجوان تھے، حضرت مصعب بن عمیر ہوں یا سعد بن معاذ ہوں یا اسید بن حضیر ہوں یا بلال ہوں یا صہیب ہوں، یہ سب نوجوان تھے، لیکن ان نوجوانوں کے رول، ان کا جوش و خروش تو تھا، لیکن عقل و دانش اور منصوبہ بندی کس کی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی۔ یہ بڑی عمر کے لوگ تھے جن کے فیصلوں کے مطابق، جن کے منصوبوں کے مطابق اسلامی سوسائٹی آگے چلتی تھی۔ تو یہ بہرحال ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں جو تصور سماج کا ملتا ہے اس میں والدین نمبر 1 پر آتے ہیں، اور والدین کے ساتھ احسان اور اس میں سلوک کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی بہت سی حدیثیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ نے پوچھا پیارے نبی کس کی ناک خاک آلود ہو؟ کہا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور جنت میں داخل نہ ہو جائے، ایسا آدمی خاک آلود ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اسی طرح ایک آدمی نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میں جنگ میں آنا چاہتا ہوں، جنگ میں آنے کی اجازت پوچھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تمہارے بوڑھے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو کہا کہ ہاں میرے بوڑھے ماں باپ زندہ ہیں۔ کہا کہ جاؤ اور ان کی خدمت کرو، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس لڑکے کو واپس کر دیا۔ تو اس طرح سے والدین کی خدمت کے سلسلے میں احادیث اور قرآن کی روشنی میں بات ملتی ہے کہ ان کے ساتھ احسان کریں، اس میں سلوک کریں اور خدمت کرنی چاہیے۔ اس میں ایک نقطہ میں عرض کر کے اپنی جگہ لوں گا، اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ والدین کی خدمت مجھ پر لازم ہے، مجھ پر فرض ہے۔ میرے والدین کی خدمت، میرے والدین کی خدمت میری بیوی پر لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ یہ ہمارے سماج نے بنا لیا ہے کہ لڑکی کو اس کے والدین کی خدمت کی اجازت اور اس کا موقع نہیں دیتے، اور اس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ میرے والدین کی وہ خدمت کرے۔ ہاں اگر کرتی ہے تو اخلاقاً وہ بہت اچھا ہے اور بہت صحیح ہے، لیکن شرعاً قانوناً اس پر کوئی ذمہ داری آتی نہیں۔ ہمارے سماج کے اندر یہ جو مسائل ہیں کہ والدین کے ساتھ ایک تو کبھی بہو سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے والدین کی خدمت کرے گی، یا خود ہمارے والدین کے ساتھ جھگڑا لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ایک طرف اور ہم ایک طرف ہوتے ہیں، یا سماج کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ والدین اور ماں باپ جو ہے وہ وقت وقت کے کھانے کو ترستے ہیں اور بچے ہیں کہ لکھ پتی اور کروڑ پتی ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات ہمارے سامنے ملتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اس کی اصلاح ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ماں باپ کسی بچے کے ہاں پلتے ہیں ان کی غربت کی وجہ سے، تو ان ماں باپ کو جو کھانا پانی دیا جاتا ہے وہ آخری بچا ہوا کھانا اور سب سے کم قیمت کا کپڑا، بیوی کے لیے تو بہت قیمتی شے خریدے جاتی ہیں، لیکن ماں کے لیے بس یہ ہے کہ ہلکا پھلکا کوئی چیز انہیں فراہم کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب برتاؤ جو ہمارے سماج کے اندر ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ ہم اپنے معیار پر والدین کی خدمت کریں، انہیں کھلائیں، انہیں پلائیں، بلکہ بعض مصنفین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک بڑی عمر
عمر میں پہنچنے کے بعد وہ زوج سے محروم ہو جائے، باپ رہیں ماں کا انتقال ہو جائے، یا ماں زندہ ہو باپ کا انتقال ہو جائے، تو بعض فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ انہیں شادی کرانا بھی بچوں کی ذمہ داریوں میں سے، جس طرح سے انہیں کھانا کھلانا، انہیں کپڑا دینا اور ان کی کفالت کا انتظام کرنا بچوں پر فرض ہے بڑی عمر میں، اس طرح اگر وہ شادی کے ضرورت مند ہوں، اس کے محتاج ہوں یا اس کا مطالبہ کریں، یا وہ ہے کہ اس حال میں ہوں کہ شادی کر سکتے ہوں، تو شادی ان کا کروانا، یہ بھی کہا کہ فقہا نے کہا کہ یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے، بچوں کی ذمہ داریوں میں سے۔ یہ تصور تو ہمارے سماج میں پایا ہی نہیں جاتا، تصور ہی نہیں کر سکتے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک میں یہ ساری باتیں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ اگلا جو اسپیچ ہوگا یا اگلا جو لیکچر ہوگا وہ ماں کی عظمت کے متعلق ہم بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔